ابتدا ہے رب کائنات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، جس نے نسل آدم پر اپنے سربستہ راز فاش کر دیے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کریں گے جس کو اس کے اپنے دوست سے نہ ملنے دیا گیا۔ اس کو جوتوں کی دکان کے باہر کئی گھنٹے تک انتظار کرایا گیا، حالانکہ جوتوں کی دکان میں کوئی رش نہ تھا۔ اسے بس کی سیٹ سے یہ کہہ کر اٹھا دیا گیا کہ یہ سیٹ اسپیشل لوگوں کے لیے ہے۔ اس ناانصافی کی وجہ سے اس کا دل خون کے آنسو رویا اور اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سامعین و ناظرین، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی کہانی آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 1 جنوری 1955 کا دن تھا کہ امریکی ریاست الاباما کے دارالحکومت منٹگومری میں ایک سیاہ فام عورت ایک بس پر سفر کر رہی تھی اور کچھ دیر بعد ایک سفید فام شخص آیا اور بس کے ڈرائیور نے اس عورت سے کہا کہ آپ اس شخص کو جگہ دیں۔ عورت نے اس کو جگہ دینے سے انکار کر دیا اور بس کے ڈرائیور نے اس عورت کے خلاف کمپلین کی اور اس کو گرفتار کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سیاہ فام لیڈروں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اب ہمیں ڈرنا نہیں ہے، اب ہمیں لڑنا ہے، اپنے حقوق کی خاطر لڑنا ہے۔ انہی لیڈروں میں جارجیا سے تعلق رکھنے والے مارٹن لوتھر کنگ، جو ایک چرچ میں ملازم تھے، وہ بھی تھے۔ مارٹن لوتھر کنگ نے سیاہ فام لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا بائیکاٹ کر دیں۔ ان لوگوں نے اپنے لیڈر کی بات کو من و ان مانا اور اس کے بعد انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کے بجائے پیدل سفر کرنا سٹارٹ کر دیا۔ وہ امریکیوں کے حقوق کے لیے گائے بگائے آواز اٹھاتا تھا اور اس کو اس وجہ سے کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ یہ تحریک 1 سال تک چلتی رہی، ٹرانسپورٹ بائیکاٹ کی تحریک، اور اس تحریک کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کی چیخیں نکل گئیں۔ بالآخر یہ تحریک اس شرط پر ختم ہوئی کہ ٹرانسپورٹ کے اندر کوئی بھی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ مارٹن لوتھر کنگ کی پہلی فتح تھی جسے اس نے عدم تشدد کے اصول کو اپناتے ہوئے اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ اس نے سورتھن کرسچن لیڈرشپ کانفرنس کے نام سے سول رائٹ آرگنائزیشن بنائی اور اس میں وہ امریکی سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ اس نے واشنگٹن ڈی سی میں میموریل لنک میں، جہاں ایک ابراہیم لنکن کا ایک مجسمہ ہے، وہاں اس نے ایک تقریر کی اور اس میں اس وقت کے امریکی صدر آئزن پاور سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ امریکی سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کا نوٹس لیں اور انہیں برابری کی سطح پر ہر ایک زندگی کے شعبے میں شریک کیا جائے۔ آئزن پاور نے اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا اور اس کے بعد لیکن وہ گائے بگائے امریکی سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہا۔ 1959 کو اس نے منٹگومری کو چھوڑا اور جارجیا چلا گیا اور وہاں اس کی تحریک کا مین ہیڈ آفس بھی تھا۔ وہاں ایک اور طلبہ تحریک چل رہی تھی، وہ اس میں بھی شامل ہو گیا۔ اس تحریک کا یہ مقصد تھا کہ وہ مختلف کاؤنٹرز پر، ڈپارٹمنٹل سٹور، ہوٹلز اور ان جگہوں پر جاتے اور جو وائٹ لوگوں کے لیے، جو سفید فام لوگوں کے لیے کاؤنٹر مختص ہوتے، ان پر احتجاجاً بیٹھ جاتے، اس بات کو باور کرانے کے لیے کہ سفید فام کے لیے الگ کاؤنٹر بنانا ہی غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح مختلف سٹوڈنٹس قید ہو جاتے، پولیس کی لاٹھی چارج ہوتا اور 1960 میں مارٹن لوتھر کنگ بھی قید ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ رہا ہو گئے اور ایک اور کیس کے اندر، جو ایک ٹریفک چلان میں ان کو گاڑی غلط چلانے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت
امریکی سیاہ فام لوگوں نے سوچا کہ اب مارٹن کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن مارٹن کی خوش قسمتی کہ اس وقت امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے اور رچرڈ نیکسن اور جان ایف کینیڈی 2 امیدوار تھے۔ سیاہ فام لوگوں نے ان سے مارٹن کی رہائی کے لیے اپیلیں کی اور جان ایف کینیڈی نے حامی بھی بھر لی، اور اس کا ایک بھائی رابرٹ ایف کینیڈی تھا اور اس نے ضمانت پر مارٹن کو رہا کروا دیا۔ مارٹن قید سے باہر نکلنے کے بعد اس نے دوبارہ سے وہی کاؤنٹر پر بیٹھنے والی تحریک کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسے شہر کا انتخاب کیا جہاں کی پولیس سیاہ فام لوگوں کو کچلنے میں کوئی دیر نہیں لگاتی تھی۔ الاباما ریاست کا شہر برمنگھم کا کمشنر پولیس آفیسر، اس نے وہاں بھی مظاہرے کیے سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے، اور اس کو لاٹھی چارج اور مختلف طرح کی قید و بند کی صحبتوں سے گزرنا پڑا۔ آخر کار سیاہ فام امریکیوں کی زندگی کا وہ دن آیا 11 جون 1963، جب امریکی صدر نے یہ بات کی کہ سیاہ فام لوگوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں۔ اس کے بعد اس نے 28 اگست 1963 کو واشنگٹن میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، جس میں 2.5 لاکھ امریکیوں سے خطاب کیا، اور اس نے جو تقریر تیار کی تھی وہ نہیں کی، بلکہ اس کو مجمع سے آواز آئی ایک گلوکار اور اس کی ایک قریبی ساتھی مالیا جیکسن سے کہ لوگوں کو اپنا خواب بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا خواب ہے کہ امریکی ان جارجیا کی پہاڑیوں میں، سرخ پوش پہاڑوں میں، امریکی سابقہ غلاموں اور سابقہ آقاؤں کے بیٹے بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ میرا خواب ہے کہ میرے 4 بیٹے اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کیریکٹر کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ یہ وہ خواب تھا جو ہر ایک امریکی سیاہ فام کا خواب تھا۔ اس امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے بل پر کام ہو رہا تھا کہ ایک مسئلہ درپیش آ گیا۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا۔ جان ایف کینیڈی کے جانشین لنڈن بی جانسن نے اس بل کو منظور کر لیا اور جولائی 1964 کو اس بل کی تقریب منعقد ہوئی اور اس میں مارٹن لوتھر کنگ کو خصوصی شمولیت کی دعوت دی گئی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو مارٹن لوتھر کنگ نے سر انجام دیا تھا۔ وہ نوبل پرائز کا بجا طور پر حقدار تھا اور آخر کار اس کو اکتوبر 1964 میں نوبل پرائز مل گیا۔ اس کے بعد نوبل پرائز ملنے کے بعد اس نے یہاں ہی بس نہیں کی، اس نے غربت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ وہ شکاگو چلا گیا جہاں 10 لاکھ سیاہ فام لوگ پہلے سے موجود تھے۔ اس نے ایک نوائی ایریے میں اپنا فلیٹ لے لیا۔ وہ ایسے غریب ایریے میں اس نے فلیٹ لیا کہ تاکہ میرے بچے امریکی سیاہ فام لوگوں کے مشکلات کو سمجھ سکیں۔ 1968 میں اس نے واشنگٹن ڈی سی کے لیے مارچ کرنے کے لیے اپنے حامیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن اسے ایک جگہ وہ ایک تحریک جو سینیٹری ورکروں کی ہو رہی تھی، آئی ایم اے مین، کہ میں ایک انسان ہوں، وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے، اس میں شامل ہو گیا اور اس نے بھی اس تحریک کو غربت کی تحریک سے جوڑنا چاہا۔ وہ اپنے گھر کے باہر بالکنی میں کھڑا تھا کہ اسے ایک سفید فام شخص نے گولی چلائی اور اسے قتل کر دیا۔ سامعین و ناظرین، اس کی لاش کو اٹلانٹا لے جایا گیا اور مذہبی اس کی رسومات کے مطابق اسے پردے خاک کر دیا گیا۔ ایک انسان نے خواب دیکھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی، حتیٰ کہ اپنی جان لگا دی۔ سامعین و ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی میسج تھا۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔